15 ربیع الاول جمعۃ المبارک کا دن آ چکا ہے۔ اللہ کی لاڈلی تسبیح ایک بار پڑھ لو، پھر یہ موقع ایک ساتھ بعد ملنا ہے۔ آج موقع ہے، فائدہ اٹھا لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 15 ربیع الاول جمعے کے دن اللہ کی ایک سورت صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ ماہ ربیع الاول ختم ہونے سے پہلے ہر حاجت میں، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ جو بندہ جلد امیر ہونا چاہتا ہے، جلد رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، اپنی کسی بھی حاجت کو پورا کروانا چاہتا ہے، تو 15 ربیع الاول جمعۃ المبارک کے دن ایسی قرآنی سورت کو پڑھ لو۔ رب قرآنی سورت کو پڑھتے ہی نصیب بدل جائے گا۔ یہ سورت مبارکہ پڑھتے ہی پورے سال کے دن پھر جائیں گے۔ ساری زندگی دولت کی کبھی کمی نہیں آئے گی۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے ہمارے گھر میں اتنا مال و دولت ہو کہ ہم اپنے بچوں کے اخراجات پورے کر سکیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنا سکیں۔ ہم اللہ کریم سے جو بھی مانگیں وہ عطا فرما دے۔ تو آج قرآنی سورت کو پڑھنے کی دیر ہے، اور اس کو وہ دولت جس کے لیے آپ نے در در کی ٹھوکریں کھا لی لیکن پھر بھی کامیابی نہیں ملتی، تو آج ہی ایک سورت پڑھتے ہی سب کچھ مل جائے گا۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتے ہی قبولیت کی گھڑیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ سے خزانے لوٹنے کا وقت ہو جاتا ہے۔ جو ربیع الاول کے مہینے میں وہ بھی لاپرواہی میں گزار رہے ہیں تو پھر وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آج آپ کے پاس موقع موجود ہے۔ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر 15 ربیع الاول جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو۔ تو ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں آپ نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 15 ربیع الاول جمعے کے دن پورا آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ چاہیں نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ کو چاہے جیسے وقت ملے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں۔ آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ چاہیں نماز والا درود پاک پڑھ لیں، آپ چاہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، بہترین ہے آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ درود ابراہیم ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کی نیت لازمی کر لیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اگر آپ قرضے سے نجات چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ من پسند نوکری کرنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ دشمنوں سے نجات چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام ہر کسی کو آتا ہے، یہ بہت ہی مبارک اسم اعظم ہے۔ آپ نے یا رازقو یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ یا رازقو یا فتاحو کو آپ نے ملا کر پڑھنا ہے۔ یا رازقو کا مطلب ہے رزق دینے والی ذات۔ اللہ تو وہ ذات ہے جو کافروں کو بنا مانگے رزق عطا فرماتی ہے، اور آپ تو ربیع الاول کے مہینے میں اللہ سے مانگ رہے ہیں، تو آپ خود سوچیں وہ ذات آپ کو کیوں نہیں عطا فرمائے گی۔ آپ اللہ کو اس کے صفاتی نام یا رازقو سے پکاریں گے تو اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ اب آپ نے یا رازقو یا فتاحو کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ یا رازقو یا فتاحو ایک بار ہو گیا، یا رازقو یا فتاحو 2 بار ہو گیا، یا رازقو یا فتاحو 3 بار ہو گیا۔
اسی طرح سے آپ نے یا رازقو یا فتاحو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، چاہے تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا رازقو یا فتاحو کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا رازقو یا فتاحو کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، جو صورت پڑھنی ہے، وہ قرآن پاک کی سب سے پہلی صورت مبارکہ ہے۔ آپ نے سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ کی یہ صورت اتنی لاڈلی ہے، اللہ نے نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کو لازمی قرار دیا ہے۔ جس رکعت میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ رکعت مانی نہیں جاتی۔ سورۃ فاتحہ کو آپ نے پڑھنا ہے۔ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ضرور پڑھ لینا ہے۔ آپ نے سورۃ فاتحہ کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے سورۃ فاتحہ کو ایک بار پڑھنا ہے، لیکن محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ آپ اللہ کو راضی کر رہے ہیں، وہ جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جو تمام جہانوں کا واحد مالک ہے۔ آپ اس رب کو راضی کرنے بیٹھے ہیں۔ سورۃ فاتحہ کو ایک بار پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اتنا طاقتور وظیفہ کرنے کے بعد یہ نہ ہو کہ آپ گناہوں کی پکڑ میں آ جائیں۔ ان گناہوں سے سچی توبہ کے لیے آپ نے استغفار کو پڑھنا ہے۔ آپ نے استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و اتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و اتوب الیہ کو پڑھنا ہے، اور اللہ پاک سے اپنے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کر لینی ہے۔ آپ نے استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و اتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و اتوب الیہ کو کیسے پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و اتوب الیہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و اتوب الیہ 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ پھر آخر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے اور اپنی تمام دعاؤں کو قبول فرمانا ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔